الصلاة والسلام في الأنبياء وعلى الملائكة المقربين وعلى عباد بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا صدق الله العظيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا نعمة الله تیری شان زہرا یہ فردوس و کوثر تمہارے لیے ہے بیاں کس طرح ہو تیری شان زہرا یہ فردوس و کوثر تمہارے تیری شان زہرا یہ فردوس و کوثر تمہارے لیے گئے. اگر آپ ساتھ مل کے پڑھیں گے تو یقیناً ذوق میں اضافہ ہوگا. بیاں یہ فردوس و کوثر بیاں کس طرح ہو تیری یہ فردوس و کوثر تیری سلطنت کا کنارہ نہیں ہے تیری سلطنت کا کنارہ نہیں ہے یہ دھرتی یہ عنبر تمہارے لیے ہے یہ دھرتی یہ عنبر تمہارے لیے تیری سلطنت کا کنارہ تیرے در سے خیرات تقسیم ہوگی تیرے در سے خیرات تقسیم ہوگی تیرے در سے خیرات تقسیم ہوگی کسی کی بھی ایسی نہ
نہ تعظیم ہوگی تیرے در سے خیرات یا سیدہ یا طیبہ تیرے در سے خیرات تقسیم ہوگی کسی کی بھی ایسی نہ تعظیم ہوگی ہاں جبریل جن کے قدم چومتا ہے کھڑے وہ پیمبر تمہارے لیے گئے ہاں تیرے در سے خیرات تقسیم ہوگی تیرے در سے خیرات تقسیم ہوگی کسی کی بھی ایسی نہ تعظیم ہوگی کسی کی بھی ایسی نہ تعظیم ہوگی ہاں جبریل جن کے قدم چومتا ہے کھڑے وہ پیمبر تمہارے لیے گئے بیاں کس طرح ہو تیری شان زہرا یہ فردوس و کوثر تمہارے لیے ہیں تو حسن حیا ہے تو نور ردا ہے تو حسن حیا تو نور ردا ہے تو فخر طہارت تو شان ثنا ہے حیا کے ردا کے وفا کے ثنا کے حیا کے ردا کے وفا کے ثنا کے یہ سب اعلیٰ سے تمہارے لیے گئے حیا کے ردا کے وفا کے ثنا کے یہ سب اعلیٰ زیور تمہارے لیے گئے مل کے پڑھیے بیاں کس طرح ہو تیری شان زہرا یہ فردوس و کوثر تیری سلطنت کا کنارہ نہیں ہے یہ دھرتی یہ عنبر یہ جتنے بھی ہیں آج حاکم سوالی یہ جتنے بھی ہیں آج حاکم سوالی تیرے در سے جائیں نہ یہ ہاتھ خالی یہ جتنے بھی ہیں آج حاکم سوالی تیرے در سے جائیں نہ یہ ہاتھ خالی در سے جائیں نہ یہ ہاتھ خالی جو سب پہ
یہاں آج سب پہ کرم نظر ہو، یہ سب آئے نو کر تمہارے لیے ہیں۔ یہاں آج سب پہ کرم کی نظر ہو، یہ سب آئے نو کر تمہارے لیے ہیں۔ اللہ جل مجدہ الکریم کی حمد و ثنا حضور سید العالمین امام الاولین والآخرین خاتم النبیین رسول مختار شفیع روز شمار حبیب پروردگار احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم آپ کی بارگاہ ناز میں بے حد و حساب درود و سلام اللہ کے حضور دعا گئے حق کہنے کی اور ہم سب کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آج ہم جس مبارک و مقدس ذات گرامی کے حضور اپنی محبتوں اور چاہتوں عقیدتوں کا نذرانہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، یقیناً وہ ذات وہ ہے کہ جن کی عظمتوں رفعتوں کا نہ کوئی احاطہ کر سکتا ہے اور نہ کوئی کنارہ ڈھونڈ سکتا ہے۔ یہ ذات عظمتوں میں رفعتوں میں وراء الورا ہے، اور ہمارا یہ عقیدہ و نظریہ ہے کہ قیامت تک مسلمانان عالم کو جو خیر برکت کی بھیک میسر آئے گی، آ رہی ہے، آتی رہے گی، وہ اسی مقدس در اقدس سے ہی مل رہی ہے، ملے گی اور انشاءاللہ ملتی رہے گی۔ گرامی قدر بزرگوں، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آج ہم اس ذات والا صفات کا تذکرہ اس حوالے سے بھی کر رہے ہیں کہ سوشل میڈیا پر ایک ایسا طوفان بپا ہو چکا ہے۔ ایک اہل سنت کے عالم دین کی زبان سے ایک بات ایسی ادا ہوئی کہ جس بات پر انہوں نے خود ہی رجوع بھی فرما لیا، الحمدللہ، لیکن آپ دیکھیں کہ انسان کے خطا ہو جاتی ہے، ان سے الفاظ کی ادائیگی میں لفظوں کا چناؤ بہتر نہ تھا، اور شاید وہ بات جو کہنا چاہ رہے تھے وہ اس انداز میں کہہ نہ پائے۔ بہرحال کیونکہ جب ان کا رجوع آ گیا تو ہم اس پر ان کے حق میں بھی دعا گو ہیں، لیکن جو سب سے اس میں خیر کا پہلو ہے وہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے، وہ یہ اس میں مزید طوفان میں حصہ ڈالنے والوں کی خدمت میں یہ عرض کروں کہ اہل سنت کا حسن دیکھیے کہ ایک عالم دین سے اگر لفظوں کی ادائیگی میں کوئی خطا ہوئی ہے اس مقدس بارگاہ کے حوالے سے، تو سب سے پہلے اسی عالم دین کے حوالے سے ان کے الفاظ کی گرفت کرنے والے دوسرے مسالک سے نہیں، اہل سنت کے الحمدللہ مشرب و مسلک سے اہل علم کھڑے ہو گئے، اور جنہوں نے اس بات کا اظہار کر کے بتایا کہ یہی وہ عقیدہ ہے جس میں الفاظ اور حروف کی ادائیگی پر بھی پکڑ ہوتی ہے۔ یہ آپ حضرات ہم سب کے لیے کہ جب بھی کوئی اس طرح کے لفظوں کی حروف کی ادائیگی ہو
تو اہل علم آپ کے مسلک کے چوکیدار سوئے نہیں ہوتے، جاگ رہے ہوتے ہیں، اور وہ ایک ایک بات کو کس انداز میں باریک بینی سے محسوس کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ الفاظ نہیں، ان کے شایان شان نہیں ہیں۔ تو یہ گئے کہ الحمدللہ ہم سے اگر حوالے سے کرنا چاہے اہل سنت کے علماء سے اور عوام سے، آپ ان کا بتا سکتے ہیں رافضیت کو بتاؤ، آپ کا حق نہیں پہنچتا کہ آپ ہمیں یہ کہیں کہ یہ کیوں ہو رہا ہے، یہ کیا ہوا، اس لیے کہ ہم اپنے عقیدے اور نظریے کے حوالے سے آپ سے مشاورت کرنے والے نہیں ہیں۔ ہمارا عقیدہ نظریہ کسی کی نہیں رکھتا، وہ قرآن و حدیث کے نور سے جڑا ہوا ہے۔ آپ دیکھیں کہ باقی مسالک میں یہ ہوتا ہے کہ کسی نے خدا کے کس نے گرفت کی ان جاہل مولویوں کی، ان کے ذاکروں کی؟ کسی نے بھی نہیں کی۔ بہت سے ایسے غلط عقائد ان کے اسٹیجوں سے تراشے گئے، سوشل میڈیا بھرا پڑا ہے ان کے جاہلوں کی غلاظت سے، لیکن کیا ان کے علماء نے ان کی گرفت کی؟ نہیں کی۔ کیا سے کیا کہہ دیا آپ ان کو دیکھ سکتے ہیں۔ یہ اہل سنت و جماعت یہ سائیوں والا عقیدہ ہے، الحمدللہ اس کے سائیں ہے پیچھے، اس کے چوکیدار الحمدللہ سوئے نہیں، یہ شراب کی مستیوں میں مست نہیں، یہ الحمدللہ بیدار رہیں گے۔ اس لیے ان کو اپنی چاہیے جو اپنے الفاظ اور دینا ہے باپ کی زبان، حروف اور ان کی مثبت، یہ جماعت کا حسن ہے اور اللہ اس پر ہمیں قائم رکھے۔ تو باقی یہ ہوا کہ ان الفاظ کی ادائیگی کہ جو رمضان المبارک کے مقدس جمعہ میں کرونا کی وجہ سے بہت سے اجتماعات، اہتمام سے پوری امت بالخصوص پاکستانی علماء اور عوام سیدۃ النساء کا ذکر اہتمام سے کرتے تھے، وہ کیونکہ ویسے نہیں ہو سکا تھا، تو اللہ نے ہمیں ایک بار پھر اپنی اس محسنہ مخدومہ کونین سیدہ کائنات کے حضور کرنے کا موقع دے دیا۔ یہ اللہ کا شکر ہے، اللہ کا کرم ہے، اللہ کا فضل ہے۔ گرامی قدر بزرگوں، سیدہ کائنات کون ہے؟ یہ ہمیں پوچھنے کے لیے کسی ایسے دروازے پر جانے کی ضرورت نہیں ہے کہ جن کو اپنے عقائد کے اصولوں کا نہیں پتہ۔ ہمارے اپنے اکابر نے جو قرآن و حدیث سے نور دیا ہے، ہمیں الحمدللہ وہ نور ہمارے پاس ہے۔ کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا الہام الہی سے ان کا نام فاطمہ رکھا ہے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا کا نام الہام الہی سے میرے اور آپ کے آقا و مولا نے فاطمہ رکھا ہے، اور فاطمہ وہ گئے اس نام کا اور اس مقدس نام کے جو معانی اور مفاہیم کا نور ہے، وہ یہ بتاتا ہے کہ یہ نام واضح کر رہا ہے کہ سیدہ فاطمہ کا اس لیے رکھا کہ اللہ نے انہیں جہنم سے دور کر دیا ہے۔ اللہ نے جہنم سے دور کر دیا ہے۔ یہ نام ہی اتنا مقدس اور اتنا اعلیٰ اور اتنا بلند ہے۔ اہل سنت کے عقائد، نظریات، الحمدللہ ہم کہتے ہیں انبیاء کرام معصوم عن الخطا ہیں، اور حضور کی آل اور حضور کے اصحاب جو ہیں وہ محفوظ عن الخطا ہیں۔ اور آل رسول کے لیے خاصیت یہ ہے کہ اللہ کو ان
سے ہمیشہ کے لیے دور فرما دیا ہے۔ فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ سے اور امام حاکم نے یہ روایت جناب سیدنا علی المرتضیٰ سے اپنی مبارک درج فرمائی گئے کہ سیدہ کا نام فاطمہ اس لیے رکھا گئے کہ اللہ نے انہیں دوزخ سے ہمیشہ کے لیے دور اور محفوظ فرما دیا ہے۔ یہ ہے وہ ذات، یہ خاتون اللہ کے حبیب جانتے گئے اور اللہ نے کتنی شان عطا فرمائی گئے۔ امام محب تبری فرماتے گئے، حدیث نقل کی ہے مرفوعاً، سیدنا علی المرتضیٰ بیان کرتے گئے رسول مختار شفیع اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدہ کو فرمایا فاطمہ کیا تم جانتی ہو کہ تمہارا نام فاطمہ کیوں رکھا گیا؟ فرمائی مولا علی فرماتے گئے رسول علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فاطمہ نام اس لیے رکھا کہ اللہ نے آپ کو اور آپ کی ذریت کو قیامت کے دن آگ سے، دوزخ کی آگ سے دور فرما دیا ہے۔ میرے نبی کے غلاموں، سیدہ فاطمہ اور آپ کی ذریت کو اللہ نے جہنم کی آگ سے دور فرما دیا گئے۔ اسی لیے تو بریلی کے سلطان اہل سنت کے امام فرماتے گئے، کیونکہ وجہ یہ ہے، یہ حضور فرماتے گئے میرے جسم کا حصہ، میرے جسم کا ٹکڑا گئے تو ظاہر گئے عظمت کے، رفعت کے، شان و شوکت کے اعتبار سے بھی اتنی ہے بچہ نور کا تیری پاک میں ہے بچہ نور کا تیری نسل پاک میں ہے بچہ تو ہے عین نور تیرا سیدہ کا نام میرے اور آپ کے آقا و مولا نے جتنے بھی القاب ہیں، سیدہ کے القاب سے بھی ان کی عظمت واضح ہوتی ہے۔ ظاہر ہے جس کے جتنے لقب ہوں وہ اتنی عظمتوں کا حامل ہے۔ مختلف القاب سے بڑے لوگوں کو پکارا جاتا ہے۔ سیدہ کے القاب پہ غور فرمائیں، جو تاریخ میں، سیر میں اور کتب حدیث میں موجود ہیں، ان سے آپ کو واضح ہوتا چلا جائے گا کہ آپ کے مقدس نام کے اس مفہوم سے آپ کی عظمت اور رفعت اور شخصیت کس قدر وابستہ ہے۔ فرماتے ہیں حضور کی شہزادی کے مقدس ناموں میں فاطمہ کے ساتھ جڑا ہوا ایک نام ہے زہرا، فاطمہ زہرا، اور یہ دونوں میں پڑھا جاتا ہے زہرا بھی زہرا بھی، لیکن فرمایا یہ زہرا ہو تو الگ مفہوم کا پتہ دیتا ہے، تو الگ دیتا ہے،
اور زہرا ظہورن کا معنی ہے سورج یا چاند چمکتا ہوا روشن چہرہ گرامی کہ جن کے چہرے سے نور ٹپکتا ہے انوار و تجلیات کا سیدہ فاطمہ اسی مادہ سے لفظ زہرا گئے میرے کریم آقا علیہ السلام کے پیارے غلام کہتے گئے زہرا کے ساتھ گو تو اس کو شگوفہ اور زہرا زمہ کے ساتھ گو تو اس کا مطلب ہے تازگی حسن روشنی چمک اور خوبصورتی ان مفاہیم میں یہ آتا گئے اب ذرا اس تصور کو سامنے رکھیے میرے کریم ارشاد فرماتے گئے یہ جگر کا ٹکڑا گئے حضور سے اتنی قربت رکھتی گئے اب حضور سید عالم حضرت آتی گئے ان کے پھر جب چلے گئے آپ نے کو سنو جمال کے بارے میں فرمایا کہتی ہے آج میں نے ایک ایسے ساغے میں حسن و جمال کو دیکھا گئے صرف اور روشنی آج میں نے ایسے شخص کو دیکھا جن کے چہرے سے تجلیات تھے اور وہ نور بٹ رہا تھا نور تقسیم ہو رہا آج ایسے جو تو ان اجالے روشنیاں کی روشنیاں بٹ رہی تھی اسی کو سیدہ عائشہ پاک نے بیان کیا جب جلوہ گر ہوتے اندھیرے میں میری گمشدہ سوئی حضور کے انوار و تجلیات کی وجہ سے مل جایا کرتی تھی مطلب یہ ہے میرے نبی کے غلاموں جس طرح حضور کے انوار و تجلیبہ وہ طاہرہ وہ عالمہ فاضلہ راکیہ ساجدہ جن کو میرے اور آپ کے آقا و مولا رحمت کونین نے القاب سے اور ان ناموں سے فرمایا تو فرماتے گئے اگر کلی ہو تو پھر اس لیے کہتے کہلاتی ہے جو شگوفہ پھوٹ نہ سکے یعنی پھول سے پہلے کے تصور کو کلی کہا جاتا ہے تو کلی کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو سے محفوظ رہی ہے فاطمہ زہرا کہتے ہیں یہ مخدومہ کائنات نے کیا فرمایا فرمایا عورت اسے اب کہے کہ وہ مردوں کی نگاہوں سے کہ وہ اپنی پاکیزہ رکھ کے شکاریوں کی طرح بھیڑیوں کی طرح درندوں کی طرح عورتوں پر ڈالتے نہ رہے ہماری نظر میں بھی حیا اور تو وہ ہوگا بھائی کی نظر کا حیا بہن میں منتقل ہوگا باپ کی نظر کا حیا بیٹیوں میں منتقل ہوگا اسی طرح میرے کریم آقا علیہ السلام کے پیارے غلاموں جب اس تصور کو معاشرے میں ہم آگے پھیلائیں گے کہنا کہ وہ فلاں کا وہ اس کا حق ہے جس طرح اس کا حق ہے بیٹی بہن کا اس طرح بھائی نگاہوں کو کہ شرم و حیا کو فروغ مل سکے فاضل پر جناب والا اعلی حضرت کیا فرماتے گئے فرماتے ہیں جس کا آنچل نہ دیکھا مہو مہر نے تو
شرافت کو کمزور کرنے والی بہنوں بیٹیوں، یہ لوگوں کی نظروں کو دعوت نظارہ پیش کرنے والی بہنوں بیٹیوں، یہ بے حیائی فحاشی عریانی سے لبریز میں دیکھ کر اپنے ماں باپ کی غیرت و شرافت کا جنازہ نکالنے والی بیٹیوں، تمہاری عزت، تمہارا حیا، تمہاری پاک دامن یورپ و غیرت عورتوں کو، مادر پدر آزاد عورتوں کو کرنے، میری بیٹی بہن ماں، اگر تو چاہتی ہے کہ پت و پاک کوئی کتا بلا، کوئی درندہ، کوئی بھیڑیا تیری عزت کو کپڑے اتارے، اس یورپ کو نہ دیکھ جس نے تجھے شو پیس بنایا، اس یورپ کی جانب نہ دیکھ جس نے تمہیں اشتہار بنا دیا، عفت ماں ٹکے کی عورت بنا دیا گئے، محمد کا دین تجھے عزت دینا چاہتا گئے، مصطفیٰ کا دین باقی رکھنا چاہتا گئے، میری بیٹی بہن، جس نے تمہیں ٹافی کے لیے اشتہار بنایا، جس نے تجھے چند ٹکوں کی ٹافی کے لیے اشتہار، جس نے صابن کے لیے اشتہار بنایا، لگژری گاڑیوں کے لیے اشتہار بنایا، تجھے مختلف جگہوں پر شو پیس بنایا، اس کو نہ تک تجھے محمد کا دین کہنا چاہتی ہے، تیرے قدموں ڈرامے ڈراموں سے بھی نکلا، اگر کوئی تریخی ڈرامہ لگا اس پر تم حال یہ ڈراموں نے بے حیائی، فحاشی، عریانی اور بنت حوا کے تار تار کرنے کے علاوہ کچھ نہیں کیا۔ ہم کہتے ہیں کو تقدس اور تحفظ فراہم کرنے کے لیے الماری میں، فریج کے اوپر، اتلے خانے میں، اونچی جگہ پہ پڑے ہوئے قرآن سے اٹھا بیٹی بہن کے قرآنی آیات سے اس کو بتائے کہ خود میرے کریم آقا سارے غلاموں، آپ دیکھیے اللہ تیرا اقبال بلند کرے، اللہ تیرا نور فرمائے۔ اقبال فرماتے گئے، اقبال کا انداز دیکھیے، بھل اے دل بریہا، اقبال ارشاد فرماتے گئے، بہل اے دخترک ای دل بریہا، دورو لیکن غازی علم الدین کا روپ دھارتا گئے، بیٹا پولیس ملازم ہو لیکن غازی ممتاز حسین قادری کا کردار ادا کرتا گئے۔ اقبال فرماتے گئے، یہ دل بران چھوڑ دے کا، یہ میڈیا تمہیں بازار کی رونق بنانا چاہتا گئے، محمد کا دین سامنی فراہم کرنا چاہتا گئے۔ اقبال ارشاد فرماتے گئے، نگاہ سے بیٹی حاصل جو معاشرے کی اس پوزیشن کو صحیح کر کے فرماتا گئے، اگر پل کے درویش ہزار امت بمیرد تو، اقبال میری بات کو تو نے سے پشت نہ ڈالا، اگر میری بات کو تو نے غور سے سنا، او پیاری بیٹی میری درویش قبول کر لے، لاکھوں
لاکھوں قومیں مریں گی، بے شمار قبیلے مریں گے، لیکن تجھے اقبال کہتے گئے کبھی موت نہیں آئے گی، کبھی موت نہیں آئے گی۔ وجہ کیا گئے کہ تیری تربیت، تیری پاکیزگی دامنی معاشرے کو چودھری جیسے فواد در آغوش شبیر بگیری۔ اقبال فرماتے ہیں بطول ہو جا، مطلب لوگوں کی نظروں سے چھپ جا، لوگوں کی نگاہوں سے دور ہو جا۔ یہ باس، یہ میرا دوست، یہ میرا رشتہ دار، اس نظر سے بچ میری بہن، باپ کی نظروں میں رہے، شوہر کی نظروں میں رہے، بھائی کی نظروں میں رہے۔ جو بھائی سجا سنوار کے بہن کو بازار میں لے گیا، وہ بہن کا جرم نہیں ہے۔ جو شوہر نسل میں مخدومہ کائنات کو پڑھو، بیٹیوں میں یہ جو رواج ہمارے معاشرے میں بڑھ چکا، اللہ نے موقع دیا اس آزمائش میں سے ہم کچھ بن جائیں، سادگی سے کرنے کا سلیقہ اپنا لیں۔ بیٹی کی رخصتی سادگی سے ہو، یہ کروڑوں کا جہیز دینے کی بجائے او چودھریوں، ملکوں، خانوں، نوابوں، مولویوں، پیروں، بزنس مینوں، یہ جہیز دینے کی بجائے بیٹیوں کو جائیداد کا ان کا حصہ دو۔ جائیداد کا حصہ بیٹیوں کو نہ مارو، حصہ دو، جو بیٹی کا حصہ بنے وہ دو۔ جب ہم نے جہیز کی لعنت میں اپنے آپ کو گرفتار کیا تو پھر لڑکے والوں کے منہ اتنے پھٹے، نگاہیں اتنی پھٹی، وہ دیکھنے لگے کہ سسرال بچے کا کتنا امیر ہے، ان کی کامر دیکھا، جمال دیکھا، ابھی تیار نہیں ہوئی، دیکھنے والے بیٹھے بیٹی تیار، خدا ابھی ایسا بیٹیاں گئی ہیں، بیٹھے نماز پڑھ رہی ہے، سیرت اپنائیں، پھر رونا نہیں پڑے گا، پڑے گا۔ تاکہ اس کا اثر میرے اور آپ کے معاشرے میں نظر آئے۔ یہ جائیداد، یہ دولت، یہ کوٹھیاں، یہ کارخانے کام آنی ہے۔ اور تیری بہو اگر ایسی ہو کہ وہ اٹھنے کا نام نہ لے، وضو نہ آتا ہو، نماز نہ آتی ہو، حلال کا حرام کا پتہ نہ ہو، تو اولاد کو کیا کرے گا؟ تیرے پوتے، تیرے نواسے تیرے لیے پانے کے قابل نہ رہے، پھر کیا کرو گے؟ حضرت عمر نے تو ایک اس بیٹی کی آواز سنی تھی جس نے کہا ہو کہ میں دودھ میں پانی، تو اتنا کہا تھا تو باپ نے آ کے بیٹوں سے کہا بچوں میری نسل کی تربیت کرنے والی ایسی ماں ہو جس کے جملے میں نے سنے۔ ہمیں اس طرف بڑھنا ہوگا، ہمارے ہاتھ میں ہے سب شائع، مصیبت میں گرفتار ہو، بیٹی لگا ہو، یہ اچھے خاندان شروع کیا، سبحان اللہ گھر جا کے بھی کہہ سکتے ہیں آپ لوگ۔ آؤ تجربہ آزمودہ بات بتا دوں، سارے میرے بزرگ بچے جوان سن رہے ہیں، وہ بات کیا گئے میرے نبی کے غلاموں، آپ کسی مشکل پریشان چند نوافل پڑھیں، زیادہ نہ تو 2 رکعت،
گونگا بندہ سبحان اللہ کی جسارت نہ کرے. 2 رکعت نفل، اس 2 رکعت نفل میں 1 مرتبہ سورہ فاتحہ کے بعد 3 مرتبہ سورۃ اخلاص. ان کا ثواب جس کو نام سن کے سکون آئے وہ سبحان اللہ کہے. سیدہ فاطمہ اگر اللہ بخشی اپنی رشتہ داروں میں کسی بہن سیدہ بیٹی کا واسطہ تیری بات تیرے بابا نہیں ٹالتے اور تیرے بابا کی بات رب نہیں ٹالتا. میری سفارش فرمائیں پھر اس کا دوں تو کئیوں کے منہ لگے حدیث. اگر میں اہل سنت کی بلڈ پریشر لو جائیں گے، لیکن سنو تو بڑی ایک مشہور کتاب اور پاکستان کی بیوروکریسی میں ایک بہت بڑا نام اور ہمارے ینگ جنریشن میں مطالعہ میں بڑی محبت سے پڑھا جانے والا شہاب نامہ لکھنے والے قدرت اللہ شہاب وہ کہتے ہیں اپنی بات کرتے ہوئے کہتے ہیں میں ایک دور افتادہ بیٹی کے گھر میں جاؤ پیار لے کے جاؤ خالی نہ جاؤ روتی نہ جائے روتی آئے تو ہستی. یہ ساری باتیں کرتے کرتے کہنے لگے آؤ تمہیں میں ایک باپ بیٹی کی کائنات کے افضل ترین لوگوں کی بات سناؤں. وہ قدرت اللہ شاہ آتے گئے مولانا نے کہا ایک بیٹی جس کا نام سلطان رسول اللہ کے وہ میں آتے کون کی بارگاہ کہ عریضہ میں سیدہ حضور قبول فرما. یہ بات قدرت اللہ شاہ کہتے ہیں میں نے سنی میرے دل کو لگی تو جمعہ ختم ہو گیا. مسجد میں چھوٹی سی مسجد تھی کچی مسجد تھی گرمی کا موسم تھا لیکن میں بیٹھ گیا. میں نے چند نوافل پڑھ کے جو کچھ وظائف میرے کے ان کا ثواب پیش کیا سیدہ کائنات کے حضور اور میں نے کہا آپ بڑی لجپال گئے میری مائیں آپ کے قدموں کی دھول پر قربان ہوں مہربانی. میری ایک خواہش ہے کہ کہانی نہیں حقیقت ہے تو میں اس میں براہ راست فیض پانا چاہتا ہوں. آپ میری سفارش کر دیں اپنے ابا کے حضور مجھے برکت حاصل ہو جائے. کہتے گئے میں نے یہ عریضہ محبت فرمائی چال پوچھنے کے آئی قدرت قدر ان لاکھوں میں نے اپنے ابا حضور میرے بابا جان نے قبول
حدیث کو آپ کو انگلش میں نے کہا کچھ لوگ کہیں گے کہ مولوی انگلش پکا کے آگے ہے، اس لیے میں نے آپ کو اپنے لفظوں میں سنا دی کے لیے۔ انہوں نے کہا کہ